فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. کاش قرآن کو ہم پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے. ہندی میں بھی آتا ہے، بنگلہ میں بھی آتا ہے، انگلش میں بھی آتا ہے. رکھنے سے اور صرف پڑھنے سے بہتر ہوتا کہ آدمی ایک رکوع پڑھتا لیکن معنی اور مطلب دیکھ کر پڑھتا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا. آج مولانا جرجیس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سے زیادہ تو چھتوں پر عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ریکارڈ توڑ دیا چپ رہنے کا. آج تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. سنا ہے کہ عورتیں نہیں منہ بند کرتی ہیں لیکن ان کے منہ چل رہے ہیں آج. غور کرو قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین. بہت طاقتور ہو، بہت پیسے والے ہو نا، بہت بڑے کرمنل تھے دنیا میں، 10 15 20 مرڈر کیے تھے نا. توتی بولتی تھی تمہاری دنیا میں. تمہارے ایک آنکھ سے پورا گاؤں کانپ جاتا تھا. تم جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ مارے ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے. بہت پاورفل تھے نا، بہت طاقتور ہو. اللہ انہی کو چیلنج کر رہا ہے. بہت پیسے والے ہو نا، بہت دولت مند ہو. ہر چیز تم پیسوں کے بلبوتے پر خرید لیا کرتے تھے نا. جھوٹے گواہ کورٹوں کچہریوں میں اکٹھا کر کے اور جھوٹی گواہی دلوا کر مقدمے کو کا رخ بدل دیتے تھے نا. بہت پاور تھا تمہارے پاس. ہمت ہے ترجعونها. ملک الموت جو روح نکال رہا ہے، ملک الموت سے روح لے کر اس سے چھین کر اپنی باڈی میں واپس لے کر دکھاؤ. بہت پیسہ ہے تمہارے پاس. اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اگر ہمت ہے تو ملک الموت کو خرید کر دکھاؤ. بہت دولت ہے تمہارے پاس. ہیروئن کا، افیم کا بہت بڑا دھندا کیا ہے تم نے. نقلی نوٹوں کا بہت بڑا ویوپار کیا تم نے. منسٹر بن کر کروڑوں روپے کمائے ہیں تم نے. تمہارے گھروں میں فرش کے نیچے اور تمہارے تکیوں کے نیچے پیسے ملے ہیں. بہت کمایا ہے. اگر ملک الموت کی قیمت لگا سکتے ہو تو لگاؤ، خرید کر دکھاؤ. اگر تمہارے پاس پیسہ اور دولت میں اگر تمہاری روح واپس آ سکتی ہے تو ملک الموت سے قیمت دے کر اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. اگر تمہارے اوپر کوئی اور حکومت نہیں کر رہا ہے، اگر تم سپر پاور ہو، اگر تمہارے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے، اگر اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم بہت پاورفل ہو تو اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. ترجعونها. لوٹاؤ نا اس روح کو، اپنے اندر گھساؤ نا. جو ملک الموت نکال رہا اس سے واپس لے کر اپنے اندر لوٹاؤ. نہیں لوٹا سکتے ہو. ان کنتم صادقین. اگر تم دولت مند ہو، پاورفل ہو، اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ پاورفل کوئی ہے، طاقت کوئی ہے، ماسٹر آف ورلڈ کوئی ہے، کریٹر آف یونیورس کوئی ہے، اس جگت کا سوامی کوئی ہے. وہی ہے اللہ. اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ موت کا فرشتہ جب تمہارے حلق پر سوار ہو کر تمہاری روح نکالنے لگے اور اس وقت تمہارے منہ سے جملے نکلنے لگے فَأَصَّدَّقَ. تھوڑی سی مہلت دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب. اجل، اجل کا اجل. اے ملک الموت، تھوڑی سی مہلت دے. کیوں؟ فرشتہ موت روح نکال رہا ہے، حلق تک پہنچ بیٹھا ہے، روح نکال رہا ہے. اب تم کہہ رہے ہو لولا اخرتنی الی اجل قریب. تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے بس. ہم نہیں کہہ رہے 2 دن کے لیے چھوڑ دے، 3 دن نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. مجھے معلوم ہے کہ میرا خزانہ کہاں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا سونا چاندی کہاں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس دولت کہاں ہے. تھوڑی سی اس وقت دولت بری لگے گی. قسم رب کعبہ کی قسم، اس وقت دولت بری لگے گی.
उस वक्त पैसा बुरा लगेगा, सोना चांदी बुरा लगेगा। उस वक्त इंसान क्या सोचेगा, थोड़ी सी मोहलत दे दे, इतनी दे दे कि मैं अपना सोना, अपना चांदी, अपनी दौलत निकालूं, फअस्सदका, सदका कर दूं, खैरात कर दूं, दे दूं, गरीबों में लुटा दूं, वअकुम मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में बन जाऊं, नेक लोगों में शुमार हो जाऊं। इतनी सी मोहलत दे दे। नहीं, जवाब क्या मिलेगा? नहीं। अब 1,00,000 नहीं, 1,000 नहीं, या तो मौलाना 500, 500, 1000 मांगते थे, 10 आदमी, 20 आदमी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। उस वक्त तुम करोड़ों रुपया सोना चांदी भी कहोगे कि हम देने के लिए तैयार। आवाज आएगी, वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन, अल्लाह लालची थोड़ी है, तेरी दौलत का मोहताज थोड़ी है। जो मौका दिया था खत्म, उसका टाइम खत्म। वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अब किसी को कोई मोहलत नहीं मिलेगी, 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात, 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी, 2 घंटे तो बहुत दूर की बात। वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अब तेरा वक्त आ चुका है। अब न मस्जिद को पैसे की जरूरत है, न तेरे सोने और चांदी के खैरात की जरूरत है। तेरे मरने के बाद तो वो दूसरों का हो ही जाएगा, अब उसकी जरूरत नहीं है। चल हट, मलकुल मौत, इसकी रूह निकाल, रूह निकाल। ये है मौत को नाकाम करने का भी रास्ता और कामयाब बनाने का भी रास्ता। अगर हमने अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लिया, सदका और खैरात कर लिया, तो कामयाब जिंदगी, और नहीं किया तो गए। और लाखों, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया भी खर्च करना चाहो, देखा ना, पता चला किसी की ईडी ने छापा मारा, वो 40,000 करोड़ देने के लिए तैयार है। कितना? 40 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ भी देने के लिए तैयार है, मुझे बचा लो। सोचो, जिंदगी में 1 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं था किसी को, आज 40,000 करोड़। गलत तरीके से कमाओगे तो गलत जगह पर खर्च कीजिए। दुनिया का उसूल है, इंतकाम की दुनिया है, दुनिया किसी को माफ नहीं करती। अगर चोरी करके पैसा कमाओगे तो अपने बेटे के कैंसर के इलाज में खर्च होगा, ये दुनिया माफ नहीं करती। डकैती डालकर कमाओगे, किसी को धोखा देकर पैसा कमाओगे, काबे के रब की कसम, ये दुनिया माफ नहीं करेगी। तुम्हारी बीवी के ब्रेस्ट कैंसर करके, सीने में कैंसर करके तुम्हारा पैसा वहां खर्च करवाएगी। ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती है। हम और आप गाली दोगे हमें, हम माफ कर देंगे, लेकिन दुनिया माफ नहीं करती है। ये इंतकामी दुनिया है। यहाँ मेरे भाइयों, माफी नाम की कोई चीज नहीं है। आज तुम किसी की बहन के साथ अगर जिना करोगे, आज उसके साथ मुंह काला करोगे, ये दुनिया माफ नहीं करती है। तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा होना है। तुम किसी की बेटी के साथ वो काला करोगे, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होना है। हम और आप एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, दुनिया माफ नहीं कर सकती है। तुम अपने बाप को मारोगे, तैयार रहो, तुम्हारी औलाद तुम्हें भी निकालेगी और तुम्हें मारेगी। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का नेचर है। एक है कानून कुदरत और एक है कानून दुनिया। अल्लाह कानून कुदरत, अल्लाह गुनाहगार को माफ कर सकता है, लेकिन कानून दुनिया किसी को, ये निजाम चल रहा है, ये निजाम चल रहा है मेरे भाइयों, ये निजाम ऐसा है कि ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती है। ये अलग बात है कि हमने किसी की चोरी की, हम किसी को माफ कर दें, लेकिन ये दुनिया उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये चक्रव्यूह में हम और आप फंसे हैं। इतना याद रखिएगा, हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमारे साथ गलत होना है। हमने किसी को धोखा देकर पैसा कमाया है तो हमारे साथ भी धोखा होना है। इस खुशफहमी में न रहो कि आज हमारे पास ये दौलत आई है, ठीक है आज है, काबे के रब की कसम तेरे मरने से पहले पहले ये दौलत ऐसी जगह पर खर्च होगी कि तूने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तू अपनी आंखों से देखेगा जब गलत तरीके से कमाया है तो गलत जगह पर जाते हुए भी तू देखेगा। ये दुनिया का निजाम है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का उसूल है। मौलाना बात तो आज आपने ऐसी की है कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, यहां से उठकर अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाओ, तब हम मानेंगे कि कामयाब। हालात हमेशा एक से नहीं होते हैं। कभी सोचा कि जिस जर्जीस को एक साल टाइम नहीं रहता है, बुक रहते हैं प्रोग्राम,
सोचिए कि अचानक वो आपकी बस्ती में आ जाए, बिना बुलाए आ जाए। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। सोचिए, ये दुनिया का उसूल है, दस्तूर है ये। बारिश का सीजन है, सबको अल्लाह मौके देता है। आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं। सब जानते हैं, मौलाना भी जानते हैं। लोगों ने जिम्मेदारी दी, चला आया, बोल दिया, कह दिया। जिस आदमी ने कभी किसी के दरवाजे पर जाकर किसी से भीख मांगना न सीखा हो, जिसका खुद मदरसा चलता हो, 450 लड़कियां मदरसे में पढ़ती हो और आज तक उस मदरसे के लिए किसी से 1 रुपया ना मांगा हो, खुद जर्जीस ने अपने पास अपने पॉकेट से जो मिलता है उन लड़कियों के खाने पीने, कपड़े लत्ते, बुर्के और नकाब और किताबें और कापी तक का खर्चा दिया हो। तसव्वुर करो कि हालात कैसे होते हैं ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आना पड़ता है। आए, आप भी सोचिए, जो आज हो ये हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे। आज जो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादतियां जो हो रही हैं ऊपरी सतह पर, वो आज हो रही है, कल नहीं होंगी, क्योंकि हर उरूज का ज़वाल है। हर सूरज जो चमकता है और तेज गर्मी देता है, उसको ढलना भी पड़ता है, उसको छिपना भी पड़ता है। जुल्म और बर्बरियत का ये दौर खत्म भी होगा। आज आपके पास अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो आजमाइश है, देखो सही जगह पर खर्च करो। और अगर हमने इस पैसे को सही जगह पर खर्च नहीं किया तो वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। वो देना जानता है, नवाजना जानता है तो लेना भी जानता है। और उससे मत पूछो कि वो कैसे लेगा, उससे मत पूछो कि वो कैसे लेगा। किसी को भी बीमार करके ले लेगा। अल्लाह को कौन अजाब देगा कि गलती मेरी है तो मेरे बेटे को क्यों बीमार कर दिया? तेरे बेटे को इसलिए बीमार किया, कैंसर का मरीज इसलिए बनाया कि तेरे बेटे पर अजाब नहीं है। तेरा बेटा अगर उस बीमारी में सब्र करेगा, उसके तो गुनाह माफ हो रहे हैं। और अगर सब्र करते हुए वो इंतकाल कर गया और सब्र किया तो वो तो जन्नती। लेकिन तुझे सबक सिखा दिया कि देख, हमने 50 लाख रुपया तेरे बेटे के कैंसर में तूने नाजायज तरीके से दूसरे से खींचा था, वो हमने तेरा खर्च करा दिया है, क्योंकि तूने धोखा दिया था, इसलिए तेरा पैसा भी गलत जगह पर पहुंच गया। ये एहसास भी दिलाता है अल्लाह। ये एहसास पैदा करो, छोड़ दो। 10 रुपए कमाइए आप, 100 के चक्कर में मत रहिए, लेकिन अपने बीवी और बच्चों के साथ खुश रहिए और ईमानदारी का लुक़मा खिलाइए। कल हमारे बच्चे जब अच्छी ग़िज़ा खाते थे, हलाल रिज़्क़, तो इब्न तैमिया पैदा होते थे। माँ अपने पेट से इब्न तैमिया पैदा करती थी, इब्न क़य्यिम पैदा करती थी, अहमद इब्न हम्बल पैदा करती थी, इमाम मालिक पैदा करती थी, सनाउल्लाह मरसरी जैसी शख्सियतें पैदा होती थी। आज 1000 नहीं लाखों मदरसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन लाखों मदरसों से कई सालों के बाद एक आध कोई नामी गिरामी कोई मौलवी पैदा होता है, कोई मशहूर मौलवी पैदा होता है, कोई तक़वे वाला आलिम पैदा होता है। क्यों? क्योंकि मदरसों का निजाम भी आजकल नाजायज तरीकों पे चलने लगा है। वो भी हलाल और हराम जहां से मिलना ले रहे हैं, और आज मदरसों के बच्चे भी वो माल खा रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, इसलिए आज मदरसों से वो बच्चे भी पैदा नहीं। हमारी बीवी तो मेहनत कर रही है, ठीक है, लेकिन हम खुद हराम का माल कमा रहे हैं और खाकर जिससे नुत्फा बना वो नुत्फा बीवी के रहम में गया, उसी से बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे से कैसे उम्मीद रखोगे कि वो सनाउल्लाह पैदा होगा, वो इब्न तैमिया बनेगा? कैसे आप ये उम्मीद रखते हैं? हमें अपने रिस्क को संभालना होगा, हमें अपनी रोजी रोटी को संभालना होगा, हमें तकवे की जिंदगी जीना होगा। कल वाली तकरीर अगर आपको मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से कैसे बचाया गया। कैसा तकवा था कि अपनी बीवी 4 दिन से भूखी है, पेट में बच्चा है। उमर इब्न अब्दुल अजीज
کہ بیوی کہتی ہے کہ میرے پتی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خلیفہ ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے بیت المال سے کہا اپنی لونڈی سے کہ جاؤ ایک گلاس دودھ لے آؤ، وہ ایک پیالہ دودھ لے کے آئی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ بھی چھین لیا۔ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے۔ کیوں؟ کہا بھوکی ہے، 4 دن سے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے اگر ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ کہیں نہ مر جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی تم یہ دودھ نہیں پی سکتی، یہ بیت المال کا دودھ ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے، جب تک میں سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے ان سے اجازت نہ لے لوں تب تک۔ کہا میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی فکر کیجئے جو پیٹ میں پڑ رہا ہے، اس کی فکر کیجئے۔ کہا نہیں۔ کہا میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن جب میں کچھ کھاؤں گی تبھی تو بچے کو لگے گا، 4 دن ہو گئے یہ بچہ مر سکتا ہے، پی لینے دیجیے اس دودھ کو، مجھے امید ہے کہ کل جب میٹنگ کرو گے تو مسلمان لوگ آپ کو اجازت دے دیں گے۔ کہا نہیں، اجازت سے پہلے دودھ نہیں۔ کہا یہ بچہ مر جائے گا، بیوی کہہ رہی بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی اگر حرام کا اس پیالے کے دودھ سے تیرا بیٹا زندہ ہے، اس پیٹ کا بچہ زندہ ہے، تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی موت پسند ہے لیکن حرام کا لقمہ کھلا کر اس کی پرورش کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، بہت تقریریں سننے کا شوق ہے نا، جرجیت صاحب آئے ہیں، پتا چل جائے جمعے کا خطبہ دیں گے تو مسجد 11 بجے سے فل، بہت شوق ہے سننے کا۔ ذرا تصور کرو کہ آپ اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہو، اپنی بیوی کو کیا کھلا رہے ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے، پرائم منسٹر ہے، لیکن اپنی بیوی کو دودھ کا ایک پیالہ بھی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ 4 دن کی بھوکی عورت کے لیے دودھ کا پیالہ پینا جائز ہے۔ شریعت کہتی ہے مجبوری میں حرام بھی کھلا سکتے ہو جان بچانے کے لیے، جائز ہے شریعت کی نظر میں، لیکن نہیں پلا رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کی رگوں میں وہ خون نہیں دوڑانا چاہتا ہوں جو مال حرام یہ پیدا ہوگا تو کیا اس کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا، یہ پھر تقوی کی زندگی نہیں جی پائے گا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا۔ ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ تصور کریں کہ ہم کہاں ہیں، تصور کریں کہ ہم کس نوعیت پر کھڑے ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اپنی موت کو کامیاب بناؤ، مرنا سب کو ہے، موت تو وہ ہے کہ جب قریب دیکھو موت کو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ ہے موت۔ یہاں دیکھتے مرے جھٹکا لگا، اٹیک، پہنچ گیا ہاسپٹل، ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، ایسے کی پرواہ مت کرنا، جو بھی جانچیں ہو کر لینا، لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، یہ موت نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ تمہاری ایمان کی کمزوری ہے، علاج کرائیے، سنت ہے، اچھا سے اچھا علاج کرائیے، سنت ہے، لیکن موت سے گھبرا جانا، موت کے وقت جب گھبراہٹ پیدا ہو جانا، بچوں کا کیا، بیوی کا، سمجھ لو کہ ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو موت کو قریب دیکھتا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی زندگی میں جا رہے ہیں، اب گری ہوئی زندگی سے ہم افضل زندگی میں جا رہے ہیں، اچھی زندگی میں جا رہے ہیں، ختم ہو جانے والی زندگی سے ایسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، لیکن 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی طرف جا رہے ہیں اور مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے تو مطلب ایمان کی کمزوری ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ جو نبی کے انتقال کے وقت نبی کے پاس بیٹھی تھی اور رو رہی تھی تو آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی، یعنی آج آپ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، آپ کی جدائی کا دن ہے اور میں روؤں نہیں۔ بلایا کان پر میں، پھر کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ نساء اہل الجنت، نساء اہل الجنہ، جنت والوں کی عورتوں کی سردار ہے۔
میری بیٹی فاطمہ جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار فاطمہ تجھے بنا دیا ہے. سنتی ہیں لیکن مسکراہٹ آتی ہے, زیادہ نہیں. فاطمہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی تم نہیں مسکرا رہی ہو, کیا بات ہے؟ پھر پکڑا اور کہا فاطمہ تم کیوں غم کرتی ہو؟ ٹھیک ہے آج میرے جانے کا دن ہے, آج اللہ کے پاس میں جانے والا ہوں, اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہیں ایک اور خوشخبری سنا رہا ہوں. اے میری بیٹی, میرے انتقال کے بعد پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا نمبر ہے, تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی. میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی, یعنی میرے خاندان میں میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا, تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. یعنی موت کی خبر سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی. جب موت کی خبر سنتی ہیں اور اپنے ابو کی زبان سے سنتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں, ہنس دیتی ہیں. موت کی خبر سن کر کوئی ہنستا ہے؟ لیکن مومن کی علامت کیا ہے؟ جب وہ موت کو قریب دیکھے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. فاطمہ نے جب سنا کہ میں خاندان میں اہل بیت میں سب سے پہلے میں اپنے ابو کے پاس جاؤں گی, میں اس دنیا سے رخصت ہوں گی, تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. موت وہ جو چہرے پر مسکراہٹ لائے سمجھ لو کہ وہ مومن ہے, اور موت کے وقت جو گھبرا رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضرور دنیا میں گناہ کیے ہیں, اور مرتے وقت بھی اس کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اب یہ روح نکل کر علیین میں جائے گی یا سجین میں, ساتویں آسمان کے اوپر علیین ٹھکانا وہاں جائے گی, یا ساتویں زمین کے نیچے سجین جو ٹھکانا ہے وہاں جائے گی. اچھے لوگوں کی روح علیین میں اور برے لوگوں کی روح سجین میں داخل کی جاتی ہے. اس لیے آدمی تھوڑی گھبراتا ہے جب موت کو قریب دیکھتا ہے, تو یہ جو گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے وہ تو روح کو ہو رہی ہے, جسم کو تھوڑی ہو رہی ہے, روح کو ہو رہی ہے. کیونکہ روح کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے, روح جانتی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس لیے گھبراہٹ جو پیدا ہو رہی ہے وہ روح کو پیدا ہو رہی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرے کہ موت کے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ. حضرت فاطمہ نے جب سنا کہ موت میرے قریب ہے اور میرے ابو کے بعد صرف میرا نمبر سب سے پہلے آئے گا اہل بیت میں, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ صرف 6 مہینے زندہ رہی, اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چلی گئی, اس دنیا سے رخصت ہوئی, چلی گئی. موت کو قریب دیکھا, خوشی ہو رہی. ایک بار اللہ کے رسول کی ساری بیویاں نبی کے پاس بیٹھ گئی اور آپ بیمار ہیں. تو ایک بیوی نے کہا دیکھیے فکر کیا ہو رہی, نبی تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب ساری بیویاں آپس میں کہتی پتہ نہیں کون سی عورت خوش نصیب ہوگی جو سب سے پہلے نبی کے پاس جائے. خاندان میں تو آپ نے بتا دیا فاطمہ, لیکن بیویوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہماری جو سوکریں تھیں ان کو فکر ہوئی کہ ہم میں سے سب سے پہلے کون جائے گا اللہ کے نبی کے پاس. تو ایک بیوی نے سوال ہی کر لیا, وہی بیٹھی ہوئی, اللہ کے نبی بیمار ہیں, مرض الموت میں مبتلا ہیں, اور ایک بیوی آپ سے پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی جی بولو, وہ کون سی خوش نصیب عورت ہوگی جو آپ سے سب سے پہلے ملے گی. آپ کے رخصتی کے بعد, آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی وائفز میں, آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی, یعنی کون سب سے پہلے انتقال کرے گی. تو اللہ کے نبی مسکرا دیے. کسی کا نام لے لیتے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی, خوش کرنا. جس کی 2-3 بیوی ہوں اس سے پوچھو بیچارے کی پر کیا گزرتی. 3 تو ہوتی نہیں, بہت کم لوگ ہوں گے, 2 والے کو ہی چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہو. تو ایک بار جب میں پاکستان گیا پروگرام کے لیے تو میری دعوت ہو گئی تھی. وہ جو وہاں کا ایک, یہاں کا ایک جیسا مشہور آدمی ہے نا کپل شرما جو ہنساتا ہے, پاکستان میں بھی ایک کمیڈین تھا, کمیڈین عمر شریف, ابھی چند دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. تو اس نے میری دعوت کر دی اپنے, میں نے کہا چلو بھائی دعوت کر رہا تو چلو. کھانے میں تھوڑا, وہاں لوگ لیٹ نائٹ کھاتے ہیں رات کے 11 بجے 12 بجے. تو اس نے گاڑی بھیج دی اور ہم چلے گئے اس کے یہاں. تو کہنے لگا کہ لیٹ کھائیں گے, ہم نے کہا لیٹ کھائیں گے. عشاء کی اذان ہو گئی, میں نے کہا چلو مسجد قریب ہے نماز پڑھ لیتے. اس نے کہا جائیے مولانا آپ نماز پڑھ کے آئیے. ہم نے کہا آپ نہیں جائیں گے. بولا آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ جائیے, ہم تو جنتی, ہم کیا کریں گے.
مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اس وقت ہم کچھ نہیں بولے, ہم گئے نماز پڑھ کے واپس آ گئے. میں نے کہا یار تم نے ایسی بات کہی, دل کو تکلیف ہوئی. نہیں پڑھنا تھا الگ بات تھی, لیکن آپ نے یہ کہا کہ تم کو جنت میں جانا ہے تو پڑھو نماز, ہم تو جنتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے یہ تمہارے باپ نے تم کو ٹھیکے میں دے رکھی ہے. کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں, تم لوگ اپنی جنت بناؤ, ہم تو جنتی ہیں. میں تھوڑا سا سر کھجانے لگا. میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہا ہے. ہم نے کہا کمیڈین لوگوں کا ایمان تو ہوتا نہیں, یہ پاگل ہوتے ہیں, ہنساتے ہیں. کہنے لگا اللہ کی قسم, جب وہ قسم کھا کے بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں جنتی ہوں, میں تو ہر حال میں جنت میں جاؤں گا. تو میں نے پوچھا اتنا بھروسہ کیسے ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس لیے جاؤں گا کیونکہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. میں نے کیوں؟ بولا کہ میری 3 بیویاں ہیں. میں نے پھر تو بولا کہ ایک مولانا کے منہ سے سنا تھا جلسے میں, خطبے میں جمعے کے, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ 2 جہنم دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. اگر دنیا میں کسی کو جہنم دے دی تو آخرت میں اس کو جہنم نہیں دے گا, اور آخرت اگر دنیا میں کسی کو جنت دے دی تو آخرت میں اس کو جنت نہیں دے گا. اللہ 2 جہنم کسی انسان کو نہیں دے سکتا, تو اللہ نے دنیا ہی میں ہم کو جہنم دے دی تو اللہ آخرت میں ہم کو جہنم میں نہیں دے گا. ہم پکے جنتی ہیں. ہماری 3 بیوی ہیں اس لیے ہم جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہیں, اب تو انشاءاللہ ہم جنت ہی دیکھیں گے. اب اس کی بات سن کر میں بھی ہنس دیا. میں کیا کرتے, کوئی چارہ ہی نہیں تھا, اس نے بات ہی ایسی کی تھی, بھروسہ اس کو ایسا تھا. ہوتا ہے ایسا. اب اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہیں, اب نبی بھی دیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت آپ کے پاس سب سے پہلے کون ملے گا. تو کیسے کسی کے 7 بیویاں موجود ہوں, اب کس کے منہ پہ کہتے ہیں کہ عائشہ تم جاؤ گی, یہ فلاں تم جاؤ گی, فلاں. اچھا یہی ملی تھی آپ کو؟ تو آپ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا, بخاری کی حدیث میں موجود ہے. آپ نے کہا کہ اطولکن یدن, سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملے گی تم لوگوں میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. اب آپس میں دیکھنے لگی ہاتھ لمبے. اس وقت تو کچھ نہیں بولی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے روم میں سب گئیں, دوسرے روم میں حضرت عائشہ کہتی ہاتھ دیکھو تو کس کا لمبا ہے. تو ایک لکڑی لے آئی اور لکڑی سے سب کے ہاتھ ناپنے لگی. سب کا دیکھا تو ان بیویوں میں سب سے زیادہ لمبا ہاتھ حضرت سودا کا تھا. ساری بیویاں کہنے لگی سودا تم خوش نصیب ہو, تم سب سے پہلے ملو گی, اللہ کے نبی کے بعد تم اللہ کے رسول سے ملاقات کرو گی, تم کتنی خوش نصیب ہو. حضرت سودا بھی ہنسنے لگی. دیکھیے موت کو قریب دیکھ کر کوئی ہنستا ہے؟ سودا ہنس رہی ہے, ہو سکتا ہے میری قسمت. سودا بھی سمجھ رہی تھی کہ میں جاؤں گی کیونکہ میرے ہاتھ لمبے ہیں, اور ساری بیویوں میں سب سے لمبے ہیں. نبی چلے گئے اس دنیا سے, فاطمہ بھی چلی گئی. بات تو بیویوں کی تھی, لیکن بیویوں میں جو 7 بیویاں آپ کی زندہ تھیں ان میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا ہے وہ سودا نہیں تھی. ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبا سودا کا تھا, لیکن انتقال سب سے پہلے ان بیویوں میں سے جس کا ہوتا ہے اس کا نام تھا زینب بنت جحش. اللہ کے نبی کی ان بیویوں میں جو زندہ تھیں ان میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا نام کیا تھا؟ زینب. اب سب تعجب کرنے لگی ہیں, سوچ رہے تھے یہ جائے گی, چلی ٹکٹ اس کا کٹ گیا, یہ چلی گئی, یہ کیسے ہوا؟ ہاتھ تو اس کے لمبے تھے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اطولکن یدن, تم میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی تو یہ تھی. غور کیا, سوچا تو پتا چلا لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھ لمبائی میں نہیں, لمبے ہاتھ کا مطلب صدقہ و خیرات کرنے والی, غریبوں میں سب سے زیادہ مال تقسیم کرنے والی, سب سے زیادہ مال دینے والی, کل کی فکر نہ کرنے والی, جو ہے آج لٹا دو کل اللہ مالک, سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والی. اچھا تو وہ زینب تھی, انہوں نے شام کا کھانا کھایا, صبح کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, جو بچہ غریب کو دے, جو پیسہ جو دولت سب غریب کو, صبح کا انتظار نہیں کرتی تھی. سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت زینب تھی, اس لیے لمبے ہاتھ سے مراد سب سے زیادہ خیرات کرنے والی. تب حضرت عائشہ نے سر پہ ہاتھ مارا, او یہ مطلب تھا, یہ مطلب تھا, آج سمجھ میں آئی اشارہ کنایا میں اللہ کے نبی نے کیا کہا.
تو حضرت سودا جو مسکرا رہی تھی وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں گی اللہ کے نبی کے پاس، تو موت کو قریب دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے وہ مومن ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ جس موت کو قریب دیکھتا ہے کوئی آدمی، وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، نہیں موت کی دعا نہیں کر سکتے؟ یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ مجھے جلدی موت دے دے، اللہ مجھے کل موت دے دے، اللہ میں مر جاؤں تو اچھا، نہیں یہ دعا کرنا حرام ہے، یہ دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ دعا ضرور کر سکتے ہو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میری تیرے نظر میں بہتر ہو، جب تک تیری نظر میں میرا زندہ رہنا اچھا ہو تب تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے، وتوفنی ما کانت